اگر اللہ ہماری دعا فوراً قبول کر لیتا تو آج ہماری زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی۔ ہم مانگتے کچھ اور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ہر دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کبھی ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی ہماری نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن یارو کیا ہو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا بھی ہو، قبول بھی کیا ہو سکتا ہے نا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کو دور کر دیا ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت سمجھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس کا مفہوم ہے کہ اور جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو سکتا ہے قدرت کی طرف سے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب قرآن ہمیں کیا لاجک دے رہا ہے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے قدرت کی طرف سے وہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے بہتر ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان برسوں ایک دعا مانگتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا، وہ سوچتا ہے یا اللہ کیا میری آواز آپ تک نہیں پہنچی، کیونکہ انسان کا جو دل ہے وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، امیدیں کمزور پڑنے لگتی ہیں انسان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر خاموشی انکار نہیں ہوتی اور نہ ہی انکار کی وجہ ہوتی ہے، بلکہ بعض خاموشیاں طاقت کی علامت بھی ہوا کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں۔ اس وقت کا جو فرعون تھا یعنی کہ حکمران تھا، وہ ہر پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کروا رہا تھا، اور ہر گھر میں خوف کا عالم بھی تھا، اور اس وقت کی جو ہر گھر میں ایک ماں تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے بھی اس وقت اپنے ننھے بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور ہر وقت یہی خوف تھا ان کے ذہن میں کہ کہیں فرعون کے جو سپاہی ہیں وہ ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ ماں کے لیے اس سے بڑی اور آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا بچہ اس کی باہوں سے دور ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، لیکن ظاہراً اس وقت دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ناممکن تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اپنے جذبات پر نہیں، اور بالآخر اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں روانہ کر دیا۔ بچہ جسے دریا میں چھوڑا گیا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کے محل میں محفوظ طریقے سے پہنچ گیا، اور نہ صرف محفوظ طریقے سے پہنچ گیا بلکہ اس بچے کو اس کی ماں کی گود بھی عطا کر دی گئی۔ اس چیز کو ایک ماں جدائی کا نام دے رہی تھی یا جدائی سمجھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو طاقت کا نام دے دیا۔ یاد ہے کہانی کے شروع میں یہی دریا ایک خطرے کی علامت نظر آ رہا تھا، لیکن آخر میں جا کے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو دریا تھا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک رحمت کا راستہ بن گیا، ایک محفوظ مقام نظر آیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ہم کو روکتا ہے، جس چیز کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے، اسی میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں نا وہ سمجھ لیتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان صرف موجودہ لمحہ دیکھ سکتا ہے، مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا، اور اسی لیے جو انسان بند دروازہ انسان کو نظر آتا ہے تو انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ شاید میرا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ بعض ایسے دروازے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یارو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہی بند دروازے ہماری زندگی میں سب سے بڑی طاقت بھی ہو سکتے ہیں؟ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ جو ہماری زندگی میں پروسیس یا اپگریشن کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کو کرنے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، انسان کی ذات کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور مولا علی کا قول بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، انسان کو اسی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے، اسی میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ تمہیں ان لوگوں سے بچا لیتا ہے، ان جگہوں سے بچا لیتا ہے، ان چیزوں سے بچا لیتا ہے جو تمہیں تمہارے رب سے تمہیں دور کر دیتی ہے۔ یارو یاد رکھنا، اصل جو رحمت ہوتی ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام قید سے فوراً باہر نکل آتے تو کیا وہ مصر کی جو خزانے ہیں، جو مصر کی بادشاہت ہے، وہاں تک وہ پہنچتے؟ اگر ہر آزمائش فوراً ختم ہو جاتی، سکپ ہو جاتی ہماری زندگی سے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی حکمتیں ہیں وہ ظاہر کیسے ہوتی؟ یارو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اپنی عملی تعلیمات کے ساتھ کہ اللہ کی جو تاخیر ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی آپ کے حق میں بہتر تھی؟ سوال یہ نہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں؟
اصل سوال تو یہ بنتا ہے۔ اب آتے ہیں پرسنل ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ 5 اصول ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، کیونکہ میں نے تاریخ میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور آخر میں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی جلد بازی کا جو ہے وہ معاملہ پیش نہ آئے آپ کی زندگی میں۔ ہمیشہ تحمل سے اور بردباری کے ساتھ اپنی زندگی کے ڈیسیجن لیں، کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو تحمل کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو ڈیسیجن ہے، ان کی جو حکمتیں ہیں، وہ کامیاب ضرور ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ گھر ہو، پھر وہ دنیا میں ایک خوبصورت لمحہ بن جاتا ہے۔ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی تاخیر آپ کو نظر آئے تو پھر آپ اس میں بھی ایک حکمت تلاش کریں، کیونکہ جب تاخیر کا سامنا آپ کو ہونے لگے تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ کی حکمت کا آغاز ہو چکا ہے۔ پانچواں اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ تو یارو، یہ وہ 5 اصول ہیں جو بنیادی طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں تو ہماری دعا خود بخود قبول ہو جائے گی، ہماری عبادت ہماری روحانیت بن جائے گی، اور ہمارا جو انداز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بن جائے گا۔ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جن کو ایک نوکری نہیں ملتی اور ان بیچاروں کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد انہی لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ نوکری کر لیتے تو آج جس مقام پر، جس شہرت پر، جس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مقام دیا ہے، نام دیا ہے، وہ آج نہ ہوتا ہمارے پاس۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہتر نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ نوکری اچھی ہوتی ہے، وہ مقام اچھا ہوتا ہے، وہ نام اچھا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت کی طرف سے اللہ کی حکمت کچھ اور ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعا کرنے کے دوران جب آپ کا ضمیر یہ گواہی دے کہ آپ کی جو روحانیت ہے، آپ کے جو آنسو ہیں، آپ کی جو دل لگی ہے، آپ کی جو کشمکش کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اس وقت دور ہوگی جب آپ انسانیت کے تقاضے پورے کریں گے۔ اور انسانیت کے تقاضے کب پورے ہوتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے سے، سجدہ کرنے سے، استغفار پڑھنے سے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے۔ ہر نہ ملنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو، بلکہ کبھی کبھار وہ ہمارے لیے قدرت کی طرف سے ایک حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یارو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔